بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الأمي رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور توفیق سے آج بتاریخ 1 اکتوبر 2014 مطابق 5 ذی الحجہ 1432 ہجری بروز چہارشنبہ ابھی نماز فجر میں سورہ مریم کی سلسلہ وار جنایات کی تلاوت کی گئی. آج کا درس انہی آیات میں سے آیت نمبر 54 سے شروع ہوتا ہے. آج کے درس میں 2 جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے. ایک سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام. کل آپ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کے مختلف گوشے اور ان سے متعلق بہت سی اہم باتیں سنی تھیں اور ان میں ہمارے لیے بہت سے سبق تھے. ان کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو جو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ تھا صادق الوعد، وعدے کے سچ کرنے والے، وعدے کو پورا کرنے والے. یعنی کسی سے کوئی بات اگر انہوں نے کہی ہے تو پھر اس کے مطابق ہی عمل کرنے والے، کسی سے وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کرنے والے. یعنی ان کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ زبان کے سچے تھے، اور زبان کا سچا ہونا کئی چیزوں کو بتاتا ہے. جو آدمی عمل میں سچا ہے وہی زبان کا سچا ہوتا ہے. جو آدمی امانت دار ہے وہی زبان کا سچا ہوتا ہے. جو آدمی ایماندار ہے وہی زبان کا سچا ہوتا ہے. زبان کی بات میں اور انسان کے عمل میں اگر تضاد ہے تو یہ اس کے ایمان میں نقص کی، کمزوری کی علامت ہے. اور اگر قول اور عمل میں تضاد نہیں ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے ایمان میں کمال ہے. ایمان میں جہاں پر نقص ہوتا ہے، کمزوری ہوتی ہے، وہیں پر قول اور عمل میں تضاد ہوتا ہے. اور قول اور عمل کے تضاد کی وجہ سے انسان کا کردار بھی کمزور ہو جاتا ہے، یعنی لوز کریکٹر ہو جاتا ہے اس کا. اور آج قوم میں جو انتشار پھیلا ہوا ہے، جو اختلافات ہیں اور وہ اختلافات مخالفتوں کا جو سبب بن گئے ہیں، اس کا ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ قوم کے جو مقتدی حضرات ہیں ان کے قول اور عمل میں بڑا کنٹرڈکشن ہے، قول اور عمل میں تضاد ہے. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ سب کے سب ایسے ہیں، لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ اکثریت کی کہنی کچھ ہے اور کرنی کچھ ہے. کہنی اور کرنی میں جب تک تضاد رہے گا، ڈفرینس رہے گا، اس وقت تک اتحاد نہیں ہو سکتا. اتحاد کے لیے قول اور عمل میں اتحاد ضروری ہے. جب قول اور عمل میں اتحاد ہوگا، اور خاص طور سے وہ حضرات جو لیڈنگ رول پلے کرتے ہیں، ان کی زندگیوں میں جب اس بات کی پابندی ہوگی تو قوم ان کے تابع ہوتی ہے. اس کی زندگی میں بھی پھر انقلاب آئے گا. جب قوم یہ دیکھتی ہے کہ یہ جو ہم سے کہہ رہے ہیں، جب یہ خود ہی اس پر عمل نہیں کرتے تو اب ہم کیا عمل کریں؟ اس کی وجہ سے قوم میں انتشار اور اختلاف بڑھ جاتا ہے. تو صادق الوعد کے اندر بہت سے پہلو آ گئے. سیدنا اسماعیل کی زندگی کا یہ ایک نمایاں پہلو بتایا کہ انہ کان صادق الوعد، کہ سیدنا اسماعیل وعدے کے سچے تھے.
وعدے کے پکے تھے، اچھے اچھے تسبیح و زنار والے الحاج اور العمری، اچھے اچھوں کو دیکھا کہ قول اور عمل میں تضاد ہے، وعدوں کی خلاف ورزی کرنے والے، مستند نماز کا نشان اپنی پیشانی کے لیے ہوئے، ان کو بھی دیکھا کہ اپنی بات میں، اپنے وعدوں میں جھوٹے ہیں، ان کے وعدوں میں قول و قرار میں تضاد ہے، مطلب پرستی ہے، جہاں مفاد ہے، جہاں پر ان کو فائدے حاصل ہو رہے ہیں، پبلسٹی زیادہ ہے، وہاں رونق محفل بن جائیں گے، اور جہاں انہیں لگ رہا ہے کہ ہمیں کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے، جہاں پر قربانی کی بات ہے، جہاں کوئی زیادہ فائدہ نظر نہیں آتا، وہاں پر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ سیدنا اسماعیل کی زندگی کا یہ پہلو کہ وہ وعدے کے سچے تھے، وعدے کے پکے تھے، یعنی امانت دار تھے، ایماندار تھے، جو وعدہ کرتے تھے، جو بات کسی سے کہتے تھے اس پر قائم رہتے تھے، چاہے اس میں فائدہ ہو یا نقصان ہو، چاہے اس میں پبلسٹی ملے یا نہ ملے، چاہے لوگ واہ کرنے والے ہوں یا آہ کرنے والے ہوں، وہ اپنے وعدے کو پورا کرتے تھے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے العدۃ دین، جیسا کہ ہم نے کل بتایا تھا، وعدہ ایک قرض ہے، وعدہ ایک قرض ہے، جیسے قرض کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے، اسی طرح وعدے کی ادائیگی بھی ضروری ہے، وعدے کی ادائیگی۔ اب یہ بات آتی ہے ارے صاحب یہ مجبوری تھی، وہ مجبوری تھی، وہ مجبوری تھی، اس وجہ سے میں ایسا نہیں کر سکا، میں یہ وعدہ پورا نہیں کر سکا، آپ سے جو بات کہی تھی اس پر قائم نہیں رہ سکا۔ تو اس بارے میں بھی سمجھ لیں، مجبوری کسے کہتے ہیں، مجبوری کی تعریف کیا ہے؟ مجبوری کی تعریف یہ ہے کہ آپ کے لیے اس عمل کا کوئی آلٹرنیٹو نہ ہو، کوئی متبادل نہ ہو، تو آپ نے وہ کام کر لیا، اس کو کہتے ہیں مجبوری۔ کوئی متبادل نہ ہو، کوئی دوسری صورت نہ ہو، تو آپ مجبور ہو گئے اس کو، آپ کسی کام کو کرنے پر، تو اسے کہیں گے مجبوری۔ یہ مجبوری نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی سی باتیں، ذرا ذرا سی باتیں، اور وہ مجبوری آدمی بنا دیتا ہے۔ یہی باتیں آپ اپنے پرسنل انٹریسٹ کے لیے مجبوری نہیں بناتے، مجبوری نہیں بناتے۔ معلوم ہو جائے کہ رات کے 2 بجے فلائٹ ہے اور ویزا لینے کے لیے بلایا ہے، دینے کے لیے بلایا ہے، اور رات کے 2 بجے بلایا ہے، اب 1000 مجبوریاں ہوں گی آپ کی، دین کے لیے آپ 1000 مجبوریاں بتائیں گے، لیکن وہ ساری مجبوریاں اپنے پرسنل انٹریسٹ کے لیے سب پیچھے ڈال دیں گے آپ۔ تو مطلب یہ ہے کہ مجبوری مجبوری نہیں ہوتی، مجبوری ہماری خواہش کا نام ہے، ہماری خواہش کا نام ہے۔ آدمی جب چاہتا ہے تو سارے راستے نکل آتے ہیں، جو جس بات کو نہیں چاہتا تو پھر عذر پیش کرتا ہے، مجبوریاں پیش کرتا ہے۔ نہیں، where there is a will there is a way، جہاں چاہ وہاں راہ، بات ہے دل کی۔ دل میں اگر آپ کے چسکا ہے تو پھر ہر چیز میں مزہ ہے، جب دل کے اندر چسکا نہیں ہے، شوق نہیں ہے، تو پھر لاکھ آپ سے کوئی کچھ کہے پھر کوئی کام نہیں ہوتا۔ اللہ کرے کہ دین ہمارے لیے شوق بن جائے، آمین، دین ہمارے لیے شوق بن جائے، دین کے احکام ہمارے لیے شوق بن جائیں، اور اللہ ہمارے لیے خوف بن جائیں اور شوق بن جائیں، اللہ سے ہمیں خوف بھی ہو، اللہ سے ہمیں شوق بھی ہو۔ جب دین ہمارے لیے شوق بن جائے گا تو پھر ہم سے نمازیں نہیں چھوٹیں گی، جب دین ہمارے لیے شوق بن جائے گا تو پھر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، جب دین ہم سے شوق بن جائے گا تو پھر ہم دین اللہ کے احکام کو سب سے آگے رہ کر پورا کریں گے، جب دین ہمارے لیے شوق بن جائے گا تو پھر ہم مخلص بن جائیں گے، پھر ہم اخلاص والے انسان بن جائیں گے۔ جب دین ہمارے لیے شوق بن جائے گا تو ہماری زندگی میں سمپل سٹی آ جائے گی، سادگی آ جائے گی، سمپل لیونگ اور ہائی تھنکنگ یہ ہمارا سمبل، ہماری پہچان بن جائے گی۔ جب دین شوق بن جائے، صحابہ کرام کی زندگی میں دین شوق بن گیا تھا، اور جب کوئی چیز شوق بن جاتی ہے تو پھر اس کے لیے آدمی بڑی سے بڑی قربانی دے دیتا ہے۔ شوق بن جائے، کسی کا کوئی گیم شوق ہے،
اب دیکھیے آپ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 8 گھنٹے بس پوری رات جاگ رہے ہیں. شوق ہے, شوق بن گیا ہے. ادھر سے محترمہ بلا رہی ہیں, نہیں جی ابھی نہیں, ابھی ذرا ٹھہرو. دوست بلا رہے ہیں, ان سے بھی عذر پیش کر دیا. فلاں بات ہے, دکان بھی آج بند, کیونکہ شوق کی بات ہے. شوق اللہ کے لیے دین شوق بن جائے تو پھر دین کی خاطر پھر قربانیاں دینا, اللہ کی خاطر قربانی دینا آسان ہو جائیں. ابھی دین شوق نہیں ہے ہمارا, دین روایت ہے. بس دین روایت ہے, روایت ہے. دین کے اندر ذکاوت آ جائے, دین میں سنجیدگی آ جائے اور دین میں شوق آ جائے تو پھر دیکھیے ہر حکم پورا ہوگا. نماز فجر کی بات ہے, تہجد نہیں چھوٹے گی, شوق کی بات ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اللہ نے یہ بات بتائی. اللہ کے جو بندے ہیں, ایمان والے جو ہیں, وہ اپنے پہلوؤں کو خواب گاہوں سے آخری شب میں بستروں سے اپنے پہلوؤں کو دور رکھتے ہیں, تہجد گزار ہوتے ہیں. وہ تو خوفا و طمعا, اللہ سے خوف میں اور اللہ سے شوق میں وہ دعائیں مانگتے ہیں. یہ ہے شوق کی بات. کہ ڈیوٹی پر اوور ٹائم بھی ہوتا ہے, شوق کی بات ہے, شوق کی بات ہے. آدمی ڈیوٹی تو کرتا ہی کرتا ہے, پھر اوور ٹائم بھی کرتا ہے. آج ہم سے ڈیوٹی نہیں ہو رہی تو اوور ٹائم کی تو بات ہی دوسری ہے کہ اللہ کے صاحب پہلے فرض ادا کر لے, پھر نفلوں کی بات سوچیں گے. تو اللہ ہمیں شوق دے دے تو پھر ڈیوٹی بھی ادا ہوگی, اوور ٹائم بھی ہوگا, فرائض بھی ادا ہوں گے, نوافل بھی ادا ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں بس اپنے دین کا شوق دے. تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام وعدے کے سچے تھے. وعدہ قرض ہے, وعدہ قرض ہے. اور اللہ کے نبی کی وہ بات بار بار آپ کو بتائی کہ لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. اس کا ایمان نہیں ہے جس کے اندر امانت داری نہیں ہے, اور اس کا دین نہیں ہے جس میں وعدے کا پورا کرنا, جس میں قول و قرار پر قائم رہنے کا مزاج نہیں. قول و قرار کا پاس لحاظ رکھنا, وعدوں کو پورا کرنا دینداری کی علامت ہے. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, مشجرہ, شیروانی, شملہ, یہی نہیں ہے دینداری کی علامتیں. دینداری کی علامت اللہ کے نبی نے کیا بتائی؟ وعدوں کو پورا کرنا, قول و قرار کو پورا کرنا, عہد و پیمان کو پورا کرنا. اور ایمانداری کی علامت کیا بتائی؟ امانت داری. کتنی امانت داری ہے آپ کے اندر, کتنی دیانت داری ہے آپ کے اندر. اور یہ دونوں باتوں کا آج فقدان ہے. امانت داری کا بھی فقدان ہے اور دینداری کا بھی فقدان ہے. ایمانداری, جہاں امانت داری ہے وہاں ایمانداری ہے, جہاں پر وعدوں کا پاس لحاظ ہے وہاں دینداری ہے. تو انہ کان صادق الوعد. سیدنا اسماعیل وعدے کے سچے تھے. فرمایا وذکر فی الکتاب اسماعیل, آپ کتاب میں یعنی قرآن میں اسماعیل کا ذکر کیجیے. انہ کان صادق الوعد, وہ بے شک وعدے کے سچے تھے, وعدے کے سچے تھے. کیسے تھے سچے؟ کل تفصیل سے ہم نے مختلف قرآن کی آیتوں سے ان کے بارے میں آپ کو بتایا تھا, 55 منٹ تک 60 منٹ تک. انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا, اور وہ رسول تھے, نبی تھے. اب یہاں سے ان کی دوسری صفات جو چلتی ہیں کہ ذکر کیجئے کہ وہ کیسے تھے. ایک پہلو بتایا زندگی کا, سیرت کا, کہ وہ سچے تھے وعدے. اب دوسرا پہلو بتا رہے ہیں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اور وہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے, اور وہ اپنے پروردگار کے نزدیک بڑے پسندیدہ کردار والے تھے. معلوم یہ ہوا
کہ یہ مرضیہ کا جو لفظ استعمال کیا ہے پسندیدہ کردار والا، یہ 3 صفات ذکر کرنے کے بعد کیا۔ سیدنا اسماعیل کی سیرت کے 3 پہلو اللہ نے 3 گوشے بتائے، اور پھر اس کے بعد کہا کان عند ربہ مرضیہ، وہ اپنے پروردگار کے بڑے پسندیدہ شخص تھے، بہت پسندیدہ تھے۔ کون سے 3 پہلو ذکر کیے؟ وہ 3 پہلو جو رب ذوالجلال کی نظر میں انسان کو پسندیدہ بنا دیتے ہیں، شخصیت کو پسندیدہ بنا دیتے ہیں۔ پہلا، وعدے کا سچا، وعدے کا پکا، قول و قرار پہ قائم رہنے والا۔ دوسرا، نماز کا پابند اور نماز کا اپنے اہل و عیال میں ماحول قائم کرنے والا۔ اور تیسرا، غریبوں کا مسیحا۔ بھائی زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں؟ زکوٰۃ امیروں کو تو نہیں دیتے، زکوٰۃ تو غریبوں کا حق ہے، پریشان حالوں کا حق ہے، مسکینوں اور محتاجوں کی ہمدردی کا نام ہے، ان کی مسیحائی کا نام ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ان کی مسیحائی کا نام ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قول و قرار کا پابند آدمی اور نماز پہ قائم اور نماز کا ماحول اپنے پورے گھر میں بنانے والا شخص، اور پھر غریبوں کی مسیحائی کرنے والا، یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے یہاں پسندیدہ کردار والا ہے۔ اور جو رب کے یہاں پسندیدہ ہو جائے تو پھر اس کی بات ریجیکٹ کی جائے۔ کوئی کسی کی نظر میں محبوب ہوتا ہے، کسی کی زندگی میں کوئی پسندیدہ ہوتا ہے، تو پسندیدگی علامت ہوتی ہے پھر قربت کی۔ ایسا نہیں ہے مجھے وہ بہت پسند ہے اس لیے میں ان سے بڑا دور رہتا ہوں، ایسا کوئی بھی نہیں کہتا۔ جو جتنا محبوب ہوتا ہے، جتنی جس سے محبت ہوتی ہے، اتنی ہی اس سے قربت ہوتی ہے۔ بیٹا بہت عزیز ہوتا ہے، 7 سمندر پار ہے، پھر بھی روزانہ 2 گھنٹے چیٹنگ ہو رہی ہے، 4 گھنٹے چیٹنگ ہو رہی ہے، اور ویکینڈ میں تو ماشاءاللہ 6 گھنٹے ہو جاتی ہے روزانہ۔ اور پڑوسی گھر سے ملا ہوا گھر ہے، نیکسٹ ٹو ڈور آپ کا پڑوسی ہے، اس سے مہینوں ہو جاتے ہیں، 1 منٹ بھی اس کے لیے نہیں، مہینوں ہو جاتے ہیں اللہ میاں سے سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے، صرف جمعے کو آئیں گے اللہ میاں آپ کے پاس، اور بیٹے سے روزانہ 1-2 گھنٹے بات کریں گے۔ یہ ہے قربت کی علامت۔ ابھی اللہ سے قربت کہاں ہے؟ ابھی تو صاحب زیادہ اللہ سے زیادہ قریب ہے، ابھی تو ولی عہد زیادہ قریب ہیں، ابھی وہ کائنات کے جو ولی ہیں وہ کہاں قریب ہیں؟ علامت ثبوت یہ اللہ میاں سے وقت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے 5 منٹ نہیں ہے، صاحبزادے سے بات چیت کے لیے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے نہیں ہے۔ غلط کہہ رہا ہوں تو آپ بتائیے۔ تو ابھی کہاں ہے آپ کی نظر میں اللہ کی عزت، اللہ کی وقت کہاں ہے؟ اس وقت کے ساتھ تمنا کر رہے ہو جنت الفردوس میں داخلے کی، اس وقت کے ساتھ اللہ کی تمہاری نظر میں یہ وقت ہے، یہ پوزیشن ہے، ایسی پوزیشن ایسی وقت کے ساتھ قربانیاں کر رہے ہو۔ ہاں قربانیاں تو اعلیٰ درجے کی عزت اور وقت اور وقار کے ساتھ کرنا چاہیے، تو پھر وہ قربانیاں اپنا رنگ دکھاتی ہیں۔ ابھی کہاں ہے؟ فجر قضا کر کے قربانی پڑی، قربانی کی اور ظہر سے سب قضا ہو گئی، پھر یہ قربانیاں ہیں، کیونکہ فارملٹی ہے، وہ ریئلٹی تھوڑی ہے، اس میں ریئلٹی تھوڑی ہے، بس ہو گیا۔ ایک روایت تھی جو ادا کر دی، روایت قربانی روایت رہ گئی، اس لیے حقیقت نکل گئی۔ جب کوئی چیز صرف روایت رہ جاتی ہے تو پھر اس کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے۔ قربانی صرف تلی اور کلیجی اور گردے کھانے کا نام نہیں ہے، بھیجا اور پائے کھانے کا نام قربانی نہیں ہے، اسی کا نام قربانی نہیں ہے۔ قربانی نام ہے اپنے جذبات کو مالک کی رضا کے لیے قربان کرنا، ان کے احکام کو دل چاہے یا نہ چاہے انجام دینا، جیسے سیدنا ابراہیم نے انجام دیے تھے، جیسے سیدنا اسماعیل نے انجام دیے تھے، انہی کا تو ذکر چل رہا ہے۔ سکھائے کس نے تھے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے تھے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ کیا تھا اور کیسا بچہ؟
بڑھاپے کا سہارا، ایسا محبوب بچہ، ایسا فرما بردار بچہ، لیکن حکم خدا سن لیا اس نے، حکم خدا سن لیا اس نے. یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. کیا کہتا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ما تؤمر. یہ غور کرنے کی بات ہے. ابا جان، آپ کو جو حکم مل رہا ہے اللہ کی طرف سے، آپ اسے کر گزریے. یہ ہے حکم خدا کی پابندی. بیٹے نے بھی کیسی کر کے دکھائی اور باپ نے بھی کیسے کر کے دکھائی. کچھ نہیں سوچا باپ نے، یہ میرے بڑھاپے کا سہارا 80 اور 90 سال میں یہ بچہ اللہ نے دیا ہے، یہ تو جا رہا ہے میرے ہاتھ سے. کچھ نہیں پوچھا تک نہیں، پوچھا تک نہیں. اور وہ بچہ جو اپنے باپ سے اتنا پیار کرنے والا بچہ، اتنا باپ کا لاڈلا بچہ، اتنا فرما بردار بچہ، وہ بچہ بھی کیا کہتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر. کیا پیارے انداز سے یا ابت ہی کہہ رہا ہے، یا ابھی نہیں کہہ رہا. ابا کر نہیں. اے میرے پیارے ابا، آپ کو جو حکم ملا بس بس کر گزریے. آپ دیر کس بات کی؟ یہ افعال میں کیا مطلب ہے؟ آپ تو کر گزریے. یہ نہیں کہہ رہے آپ اپنے خواب کی تعبیر کیجیے، آپ اپنے خواب کی تکمیل کیجیے. یہ نہیں کہہ رہا. وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا حقق رؤیاک، یہ بھی تو کہہ سکتا تھا. ہاں، اپنے خواب کی تعبیر کیجیے. آپ اس میں بھی کاہلی سستی معلوم ہوتی ہے، لیکن کیا لفظ استعمال، افعل. ابا جان کیا دیر کر رہے ہیں آپ؟ کر گزریے. ما تو عمر، جو حکم مل رہا ہے یہ ہے. قربانی کی یہ روح ہے، جو حکم مل رہا ہے بغیر کسی تاخیر کے اس کو کر دینا، بغیر کسی انجام پہ نظر رکھے ہوئے اسے انجام دے دینا، بغیر کسی صلے کی تمنا کیے ہوئے اسے انجام دے دینا. چاہے اس میں آپ کی جان کی بازی لگے، مال کی قربانی ہو، مال جائے یا وطن جائے یا آل جائے. آل، مال اور وطن کچھ بھی ہو، یہ ہے قربانی کی روح. ہماری قربانی میں نہ جان شامل ہے، نہ آل شامل ہے، ہاں صاحب، اور نہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے احکام کی پابندی شامل ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں تو سروے کر کے دیکھ لو کہاں ہے. ایک ابا کرتے تھے تو ہمیں بھی کرنا ہے. ابا 4 کاٹتے تھے تو ہمیں بھی 4 کاٹنا ہے. 2 چھوٹے کاٹتے تھے، ایک بڑا کاٹتے تھے تو ہمیں بھی کرنا ہے. روایت کو برقرار رکھنا ہے بھائی. یہ تو سنا ہم نے، ابا جان کی روایت کو برقرار رکھنا ہے، یہ سنا. لیکن یہ نہیں سنا سیدنا ابراہیم جو ابا جان تھے ہمارے، ان کی روایت کو باقی رکھنا ہے کہ احکام خدا کو بغیر کسی نتیجے کے، بغیر کسی مفاد کے ہر وقت اور بر وقت پورا کرنا ہے. یہ سیدنا ابراہیم جو ابا جان تھے سارے مومنین کے، ان ابا جان کی بات کو نہیں سوچ رہا. یہ میں ابا جان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے ابا جان ہیں، ملت ابیکم ابراہیم. اللہ نے مومنین کو سے کہا کہ حضرت ابراہیم تمہارے ابا جان ہیں. ان ابا جان کی قربانی میں کس کو فکر ہوتی ہے؟ ان ابا جان کی روایات کہاں ہیں؟ اللہ کرے کہ ہماری قربانیوں میں جان پیدا ہو جائے. بے جان قربانیاں ہیں ہماری قربانیاں خالی گوشت، پوست اور ہڈی کی قربانیاں ہیں. اللہ کرے کہ یہ قربانیاں ہمارے جذبات کی قربانیاں ہوں. اللہ کرے کہ یہ قربانیاں اللہ کے لیے اپنا تن من دھن کو نچھاور کرنے والی قربانیاں بن جائیں. اس میں وہ روح شامل ہو جائے، وہ روح شامل ہو جائے جس میں کہ اللہ کی مرضی ہو، اللہ کی مرضی ہو. تو 3 صفات ایسی ہیں جو انسان کو پسندیدہ کردار والا بنا دیتی ہیں رب کی نگاہ میں. ایک صادق الوعد، وعدے کا پورا کرنے والا، قول و قرار کا قائم رہنے والا. دوسرا نماز پر قائم رہنے والا، نماز کا پورا گھر میں ماحول بنانے والا. اور تیسرا غریبوں کی مسیحائی کرنے والا.
یعنی اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کے بندوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے ریزرو کر دینے والا، ریزرو کر دینے والا۔ یہ تین صفات جس میں ہیں، سیدنا ابراہیم کا کردار یہ بتاتا ہے کہ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ اپنے پروردگار کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ تھے، پسندیدہ کردار والے تھے۔ اب دوسرے پیغمبر سیدنا ادریس علیہ السلام کو ذکر، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کیجیے علیہ السلام، ادریس کا ذکر کیجیے، وہ کیسے تھے؟ انہو کان صدیقا، دیکھیے ان کی صفت بھی یہی بتائی، وہ بھی صدیق تھے۔ سیدنا ابراہیم کی صفت بھی صدیق بتائی، وذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا۔ اللہ کو یہ صداقت بہت پسند ہے۔ آج جھوٹ بھری ہوئی ہے ہماری زندگیوں میں، جھوٹ 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 جھوٹ۔ ارے نہیں صاحب، ذرا مصلحت ہے، ذرا مصلحت ہے، نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص مجھ کو اس بات کی گارنٹی دے کہ وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولے گا، میں اس کے لیے جنت الفردوس کی گارنٹی لیتا ہوں۔ یہ صداقت اللہ کو بہت پسند ہے، اسی لیے نبی کی صفات میں بار بار اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتی ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتی ہے۔ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ 2 میل اس جھوٹ کی بدبو سے رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ پر زندگی گزر رہی ہے، جھوٹ 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 پر ہمارا کاروبار، دغل فصل پر کاروبار، مکاری اور بے ایمانی پر ہمارا کاروبار، بدبوؤں کے اندر ہم بھرے ہوئے ہیں، روح ہماری بدبوؤں میں اٹی ہوئی ہے، رحمت کے فرشتے دور ہیں۔ صداقت سے خوشبو آتی ہے، ایمانداری سے خوشبو مہکتی ہے کردار کے اندر۔ تو سیدنا ادریس کی بھی یہی صفت بتائی، انہ کان صدیقا، کہ وہ صدیق تھے، بہت سچے تھے اور نبی تھے۔ ورفعناہ مکانا علیہ، ہم نے ان کو بلند مرتبے پر فائز کیا، ایک بلند مرتبے پر ہم نے بلندی ان کو عطا فرمائی۔ زندگی میں جب صداقت آتی ہے تو زندگی میں بلندیاں عطا ہوتی ہیں، زندگی میں جب صداقت آتی ہے اللہ زندگی میں بلندی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ بچا لیتی ہے، نجات دیتی ہے، اور جھوٹ ہلاک کر دیتی ہے، ہلاک کر دیتی ہے۔ ہاں، اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدوں کو پورا کرو، اس لیے کہ یہ وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو صداقت جہاں ہوتی ہے وہاں پر بلندی اور رفعت اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اب حضرت سیدنا ادریس کا حکم ہے کہ ذکر کرو، ان کا ذکر کرو۔ سیدنا ادریس حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد پیغمبر ہیں، یہ پہلے پیغمبر ہیں سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد کہ ان کو کتاب بھی عطا کی گئی، یعنی صاحب شریعت پیغمبر، نبی کے ساتھ ساتھ رسول بھی اللہ نے ان کو بنایا۔ یہ پہلے پیغمبر ہیں سیدنا ادریس، جو حضرت آدم کی 1000 سال بعد ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے نہیں، حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے، حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کے جد امجد میں ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے جد امجد میں ہیں حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم ایجاد کیا، حضرت ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے کہ کپڑے سینے کا جو فن ہے یہ ایجاد کیا، کپڑے سینے کا فن ایجاد کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو وابستہ، علم نجوم، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم نجوم بھی بہترین عطا کیا تھا، حساب، علم حساب اور علم نجوم، یہ بھی اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو عطا کیا تھا۔ یہ بالکل مستند باتیں بتا رہا ہوں، ایسی الٹپ باتیں نہیں بتا رہا۔ ٹیلرنگ جو ہے، ٹیلرنگ سینٹر اور ٹیلرنگ میں تعاون کرنا، یہ انبیاء کا پیشہ ہے۔
سیدنا ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا پیشہ ہے، یہ ان کا پیشہ ہے، یہ مقدس پیشہ ہے، یہ مقدس پیشہ ہے۔ لکھنا، رائٹنگ مقدس پیشہ ہے۔ جو رائٹر ہوتے ہیں ہمارے یہاں، یہ انبیاء کا پیشہ ہے، یہ ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے یہ بات۔ تو سیدنا ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بلندی عطا فرمائی تھی اور بڑے اعلیٰ درجے کے کردار والے تھے، اور ان کی نمایاں صفت جو اللہ نے یہاں بتائی وہ تھی صدیقیت، صداقت اور سچائی۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں پیغمبروں کی سیرت میں جو کچھ ہم نے سنا ہے وہ کردار ہمیں عطا فرمائے کہ ہماری زندگی میں صداقت آئے، قول میں صداقت آئے، عمل میں صداقت آئے، ہماری تجارت میں صداقت آئے، معاشرت میں صداقت آئے، رہن سہن میں صداقت آئے، ہر چیز میں سچائی جھلکے، جھوٹ، مکاری، دغل فصل، بے ایمانی، دھوکہ دہی، بیزار ہوتی ہے طبیعت اس سے جب دیکھتے ہیں کہ اچھے اچھے نمازیوں سے اور حاجیوں سے یہ چیزیں صادر ہوتی ہیں تو دل اکتاتا ہے، الرجی ہوتی ہے۔ ارے یہ آدمی نماز کا پابند اور 5 حج کیا ہوا، اس آدمی کی زندگی میں جھوٹ ہے، وعدے کی خلافی ہے، خلاف ورزی ہے، طبیعت میں کوفت ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ جب یہ لوگ ایسے ہوں گے تو پھر جو لوگ عام ہیں، عوام ہیں، پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ ہمیں قول و قرار کا پابند بنائے اور دین کو ہمارے لیے شوق بنا دے، ذوق بنا دے، تاکہ احکام خدا بندی کی پابندی ہم شوق کے ساتھ کرنے لگیں۔ ابھی احکام خدا کی پابندی خوف کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے، شوق کے ساتھ کم ہوتی ہے۔ نہیں پڑھیں گے تو میاں آگ میں جلنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو کہیں بوال نہ آ جائے، دیکھو اس نے ایسا نہیں کیا تو دیکھو ایسا ہو گیا۔ سچ کہہ رہا ہوں آپ سے، خوف والا عنصر زیادہ ہے، شوق کا پہلو کم ہے۔ اور جو اللہ کے مومن اور وفادار بندے ہوتے ہیں ان کے یہاں شوق کا پہلو زیادہ ہوتا ہے، خوف کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ وہ کیسا ہوتا ہے؟ میرا رب پتہ نہیں راضی ہوا نہیں ہوا، اور کروں مزید کروں، کیا پتہ اچھا کیا کہ نہیں کیا، اور کروں مزید کروں، ان کا مزاج یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ صداقت دے اور نماز کا ماحول نماز پہ ہمیں قائم رکھے، اور نماز کا ماحول ہمیں اپنے خاندان میں بنانے والا بنائے، اور غریبوں کی مسیحائی کرنے والا اللہ ہم کو بنائے، اور ہمارے کردار کو اللہ تعالی دین کا رہنما بنائے، دین کا رہبر بنائے۔ آج اگر ہر مسلمان پریکٹیکل مسلم بن جائے، یہ کردار اس کی زندگی میں آ جائے، تو کوئی مہینہ ایسا نہیں جائے گا کہ اس کے کردار سے کوئی نہ کوئی متاثر نہ ہو، کوئی دن ایسا نہ جائے گا۔ اور اگر مسلمان آج صرف پریکٹیکل مسلم بن جائیں پوری دنیا کے، تو پوری دنیا میں چند سال کے اندر اسلامی اسلام ہوگا۔ آپ دیکھ لو صحابہ اکرام کا معاملہ کیا تھا، 3 سال 17 سال کے اندر 600-700 صحابہ۔ لیکن جب صلح حدیبیہ ہوئی، صلح حدیبیہ کے بعد مکہ جو فتح ہوا ہے صرف 3 سال کے بعد، 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے اور 9 کے اندر مکہ فتح ہو گیا، 2.5-3 سال کا عرصہ ملا ہے۔ صلح حدیبیہ میں 700 مسلمان ہیں یا 600 کے قریب ہیں، اور جب مکہ فتح ہوا ہے تو تقریباً 3,500 کے قریب مسلمان تھے، یعنی 17 سال کے عرصے میں چند سو اور 3 سال کے عرصے میں ہزاروں۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ لوگوں نے دیکھا یہ 9 وار جو ہوا تھا، ناجنگ معاہدہ جو ہوا تھا، اس معاہدے کے اندر انٹریکشنز ہوئے، مسلمان ادھر گئے، کافر ادھر آئے، کافروں کا ادھر جانا، ان کا ادھر جانا، ان کا ادھر آنا، یہ جب سارے کام ہوئے، انٹریکشنز ہوئے ہیں، تو ان لوگوں نے دیکھا مسلمان سچے ہوتے ہیں، مسلمان امانت دار ہوتے ہیں، مسلمان عبادت کے پابند ہوتے ہیں، مسلمان اللہ کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے والے ہوتے ہیں۔ یہ سب دیکھا انہوں نے تو اس سے متاثر ہوئے، پریکٹیکل اسلام سے متاثر ہوئے، اور معلوم ہوا جو 17 سال میں جو کام نہیں ہوا وہ 3 سال میں اس کا 4 گنا زیادہ ہو گیا کام، 3 گنا زیادہ کام ہو گیا۔ تو آج اگر مسلمان پریکٹیکل مسلم بن جائے
پریکٹیکل مسلم. تو یہ زمانہ وہ زمانہ ہے کہ بہت تیزی سے آپ دیکھیے اسلام پھیلے گا, بہت تیزی سے. ابھی میں پڑھ کے رہا تھا, سن رہا تھا, ابھی سفر پہ گئے تھے کوڑنگل, تو وہاں پر ہمارے غالباً ابراہیم صاحب نے, ان کے پاس ریکارڈ ہے ابراہیم بھائی کے پاس, ایک شخص جو آچاریہ وجے, جو بڑا پنڈت کا بیٹا ہے, برہمن ہے, وہ مسلمان ہوا, اسلام لایا اور عزت و زبردست دائی بنا ہوا ہے. اس کی ایک ڈبیٹ تھی, سوال جواب کی. کسی نے اس سے سوال پوچھا کہ آپ اسلام کیسے لائے, کیا سبب بنا, ٹرننگ پوائنٹ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک بچہ عمران وہ سبب بنا میرے اسلام میں آنے کا. آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کر, بچہ عمران وہ سبب بنا, کیسے؟ ان کہا کہ وہ میرا کلاس میٹ تھا, آتا تھا نماز کی پڑھ کر آتا تھا, نماز وہ پڑھ کر جماعت سے نماز پڑھ کر آتا تھا, تو لیٹ ہو جاتا تھا تھوڑا. ہمارا اسکول جو تھا بہت اسٹرکٹ تھا, وقت کی پابندی پر ہونا, تو روزانہ وہ ایک 5 منٹ یا 10 منٹ لیٹ ہونے کی وجہ سے چھڑیاں کھاتا تھا. اس کے ہاتھوں پہ چھڑیاں پڑتی تھی اور وہ بڑی خوشی سے وہ چھڑیاں کھا لیتا تھا. اس کے کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اس کے ہاتھوں میں چھڑیاں نہ پڑیں. ہاتھوں پہ چھڑیاں پڑ کے اس کے ہاتھ جو ہیں, ہاتھوں کی کھال سخت ہو گئی, کبھی سوج جاتے تھے ہاتھ. میں یہ دیکھتا تھا روزانہ, تو میں نے ایک دن اس سے کہا, میں نے کہا یار تو روزانہ یہ چھڑیاں کھاتا ہے, تکلیف برداشت کرتا ہے, بعد میں بھی پڑھ لیا کر, بعد میں پڑھ سکتا ہے, تو جانے دے, ارے مجبوری ہے, بعد میں پڑھ لیا کر. کیا اللہ نے تجھے سزا دیں گے اگر تو اسے ایسا کرے گا؟ تو وہ بچے نے کیا جملہ کہا, گھر کا ماحول تھا. اس نے کہا کہ یہ تو صرف چھڑی ہے, اگر نماز کی خاطر اس سے بھی زیادہ اور سزا ملے تو میں تو اس کو بھی خوشی سے وہ کروں گا, کیونکہ یہ نماز جو ہے یہ وقت پہ ہوتی ہے, ہماری عبادت. ہماری عبادت تمہاری طرح نہیں ہے کہ جب دل چاہا, جب فرصت میں ہو گئے تو ٹن 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 کرنے لگے. بھگوان آپ سے فرصت میں ملیں گے, بھگوان کو اپنی مرضی کے تابع ایسا نہیں ہے. ہماری ہر عبادت وقت پہ ہوتی ہے, وقت پہ ہوتی ہے. جماعت کا ایک وقت ہوتا ہے, وہ عبادت وقت پہ ہوتی ہے. اس لیے اگر اس کی خاطر یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اس سے زیادہ بھی اگر مجھے سزا ملے تو میں اس کو بھی دیکھنے کو تیار ہوں. یہ میرے لیے سبب بن گیا, یہ بات اس کا یہ جملہ سبب بن گیا. ایسی کیا بات ہے کہ اس بچے کے اندر یہ ہمت, یہ حوصلہ اور یہ پابندی آئی؟ یہ کیسا مذہب ہے؟ اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور پھر میں نے قرآن لیا, اور قرآن کا پھر میں نے 3 سال تک قرآن کا مطالعہ کیا. بس اس کے بعد عمران کی وہ بات اور قرآن کا مطالعہ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنا, انقلاب آیا. تو وہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ آپ عمران بنیے, اپنے بچوں کو عمران بنائیے, اور دیکھیے پھر کیسا انقلاب آتا ہے. تو یہ ہے گھر کا ماحول, اگر صداقت کا ہو, سچائی کا ہو, نماز کا ماحول ہو, تو دیکھیے ایک بچہ سبب بن جاتا ہے دنیا میں انقلاب لانے کا. وہ مار رحمت بن گئی, کسی کی زندگی میں انقلاب کا سبب بن گئی. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے, تو انڈائریکٹلی بہت سے فائدے ہوتے ہیں. آپ جو احکام خدا کی پابندی کرتے ہیں, جو فائدہ ملے گا وہ تو ملے گا ہی ملے گا, ثواب ملے گا, اللہ خوش ہوں گے, اللہ کی قربت ملے گی, یہ تو ملنا ہی ملنا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ انڈائریکٹلی بھی بہت سے فائدے ہوتے ہیں. جیسے آپ کسی کو اگر عطر دیں گے, عطر آپ کسی کو دیں گے, تو کیا آپ خوشبو سے محروم رہ جائیں گے؟ عطار جو ہے جب وہ کسی کو عطر دیتا ہے, عطر دیتا ہے, تو ایسا نہیں جو دے رہا ہے تو پہلے خود لگائے پھر دے. عطار عطر دیتا ہے لیکن خوشبوؤں میں وہ بھی مہکتا ہے. جو خوشبوؤں کا تاجر ہوتا ہے, جو خوشبوئیں بانٹنے والا ہوتا ہے, وہ بھی خوشبو سے محروم نہیں رہتا. بھلے ہی وہ خوشبو کا استعمال نہ کرے, لیکن وہ بھی خوشبو سے محروم نہیں رہتا.
تو ڈائریکٹلی تو فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے، انڈائریکٹلی بھی بہت سے فائدے ہوتے ہیں اللہ کے دین پہ چلنے کے، نماز کی پابندی کے. اس لیے اپنے گھر کا ماحول نماز کی پابندی کا بنائیے، صداقت کا بنائیے، غریبوں کی ہمدردی کا، پریشان حالوں اور محتاجوں کے کام آنے کا بنائیے. انشاءاللہ یہ کردار اللہ کی نظر میں مرضیہ بنائے گا، پسندیدہ کردار. اور پسندیدہ کردار والے کی ہی اللہ دعا قبول کرتے ہیں. جو مرضی ہے، مرضیہ ہے، وہی مستجاب الدعا بنتا ہے. اللہ مجھے بھی اپنے کرم سے یہ کردار عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے، اور ہماری اولاد اور نسلوں کو بھی یہ کردار عطا فرمائے، اور تمام ایمان والوں کو یہ کردار عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہم وبحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اسمعنا منادي الجنة مع الابرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين والحمد لله. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة وخير أيامي يوم ألقاك وخير أيامي يوم ألقاك فيه. اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه